محمد نان آن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دلہائے عقیدت و محبت پر صورت نعت شریف پیش فرما رہے سلاخا ہاں میں مدینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلاخا اس محبت کے ساتھ آرزو کرتا ہے مدینہ پاک کہ میں غلام رسول ہو جاؤں، ان کے قدموں کی دھول ہو جاؤں، میں سلاخان رسول ہو جاؤں، ان کے قدموں کی دھول ہو جاؤں، یوں تو سلاخانوں میں شامل ہوں، رب کرے قبول ہو جاؤں، یوں تو سلاخانوں میں شامل ہوں، رب کرے قبول ہو جاؤں، کیونکہ محبوب خدا کا ہے دربار مدینے میں، ہے امت آسی کے غمخوار مدینے میں، مکے میں برستے ہیں انوار خداوندی، رحمت کا لگا دیکھا بازار مدینے میں، اور وہ دن بھی تو آئے گا، آئے گی وہ گھڑیاں بھی جب مل کے چلیں گے ہم سب یار مدینے میں، اور دکھ درد نیازی میں سب اپنے سناؤں گا، ایک بار جو بلوائے سرکار مدینے میں، دکھ درد نیازی میں سب اپنے سناؤں گا، ایک بار جو بلوائے سرکار مدینے میں۔ سامعین وقار، جس محبت عقیدت اور چاہت کے ساتھ آج کی خوبصورت محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، انعقاد کیا گیا، بزم کو سجایا گیا، چراغات کیا گیا، یہی دل چاہتا ہے کہنے کو کہ روش روش ہے روشنی، چمن چمن بہار ہے، روش روش ہے روشنی، چمن چمن بہار ہے، ہواؤں میں ہے مستیاں، فضاؤں میں خمار ہے، ولادت حضور کا یہ جشن نو بہار ہے، ولادت حضور کا یہ جشن نو بہار ہے۔ آج کی اس مبارک محفل مبارکہ میں آنے والے معزز محترم محتشم مہمانان گرامی کو خصوصی طور پر پیر صاحب کی رعیت میں آپ تشریف فرما ہوئے آنے والے تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ منظمین محفل کی طرف سے بھی، پیر سرکار کی رحمت برکات قدسیہ آپ کی جانب سے بھی، اور آستان عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف کے خادمین کی طرف، منظمین کی طرف سے بھی آنے والے تمام معزز محترم محتشم مہمانان گرامی کو آج اس پروقار محفل مبارک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خوش آمدید کیوں نہ کہوں، آج ہے جشن میلاد خیر الورا، آج ہے جشن میلاد خیر الورا، آج بزم جہاں کا سما اور ہے، اس جگہ ذکر ہے شاہ لولاک کا، یہ زمین اور ہے آسمان اور ہے، فرشتوں کی جبینیں زیارت ہیں، عرشیوں کی خوشی کا جہاں اور ہے، عالم قدس نور علی نور ہے، عالم قدس کی داستاں اور ہے، حور و غلمان کے رخ پر ہے ایک تازگی، رونے کے روئے باغے جلا اور ہے، ابن مریم کا اعجاز تھا دل نشی، دل ربا دل برے وہ حیاتہ پری، لیکن اے سیدہ آمنہ کے حسین تیرا انداز تیرا بیاں اور ہے، لیکن اے سیدہ آمنہ کے حسین تیرا انداز تیرا بیاں اور ہے، اور عشق والوں نے کچھ اور سمجھا تجھے، عقل والوں نے کچھ اور جانا تجھے، صاحبان نظر کا یقین اور ہے، بندگان خرد کا گمان اور ہے، آج ہے جشن میلاد خیر الورا، آج بزم جہاں کا سما اور ہے۔ اور آج اس پروقار محفل مبارکہ میں وطن عزیز پاکستان میں بہت سے سلاخانان رسول نے بھائیوں کی جوڑی کی صورت میں پڑھا، لیکن آج پہلی دفعہ پیر سرکار کی دعوت برکات قدسیہ آپ کے آستان عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف میں مدنی برادران سے حوالے سے جانے اور پہچانے والے وہ خوبصورت نام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر پرانوار کا اس محبت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں کہ مشایخ و صوفیاء نے انہیں مدنی برادران کے نام سے علاقات سے نوازا۔ میری مراد دانیال عرفان، علی عرفان المعروف مدنی برادران
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دلہائے عقیدت و محبت بصورت نعت شریف. اور ان بچوں کے آنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں لگتا ہے وہ انسان پیارا یا رسول اللہ, عقیدت پیار سے جس نے پکارا یا رسول اللہ, اور محمد کے غلاموں کی یہی پہچان کافی ہے, محمد کے غلاموں کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. ذرا محبت کے ساتھ جس انداز کے جس عقیدت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا کہ ہاتھوں کو کھڑا کر کے آپ نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مدنی برادران, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, 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 چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا
غرانے والے ہیں منکر عجب گانے غرانے والے کہاں تم نے
اکثر ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی اکثر ہوئے مصطفیٰ سے سامعین وقار مدنی برادران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گلہائے عقیدت و محبت بصورت نعت شریف پیش فرما رہے ہیں اور آپ کی نعت کے دوران ہماری آج کی اس محفل میں شرکت فرمانے والے اس محفل کو رونق بخشنے والے وہ علماء کرام
پیر طریقت رہنمائی شریعت صاحبزادہ والا شاہ صوفی باصفا پیر محمد ضمیر زاہدی قاسمی خلیفہ مجاز مرکزی دربار عالیہ مولا شریف آپ تشریف فرما ہوئے. آپ کے ساتھ ساتھ صدر سنی علماء کونسل دولتالہ ڈویژن گجر خان، اس حوالے سے بھی آپ کی پہچان حضرت علامہ قاری عاصم خان سیالی صاحب نائب صدر سنی علماء کونسل دولتالہ ڈویژن گجر خان، حضرت علامہ قاری محمد بشیر صاحب نائب جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل دولتالہ ڈویژن گجر خان، اور حضرت علامہ قاری محمد غلام خان قادری رکن سنی علماء کونسل دولتالہ، قاری عبدالرزاق قادری، محمد مزمل صاحب قادری اور خادم سنی علماء کونسل دولتالہ ڈویژن، آنے والے تمام معزز محترم محتشم مہمانان گرامی کو آج کی اس پروقار محفل مبارکہ میں پیر سرکار کی دعوت برکات قدسی آپ کی جانب سے، منصفین محفل کی جانب سے اور ناظرین اسٹیج کے حوالے سے اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے تعارف سنا دولتالہ ڈویژن کے سنی علماء کونسل کا تو ہماری خوش بختی ہے کہ آج کی اس پروقار محفل مبارکہ میں خطیب اہل سنت استاد علماء فخر خطبہ حضرت علامہ غلام علی قمر صاحب ڈویژن خطیب راولپنڈی آپ تشریف فرما ہوئے. آپ اور آپ کے ساتھ آنے والے معزز محترم محتشم مہمانان گرامی کو آج کی اس پروقار محفل مبارکہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. بچوں نے نعت میں پڑھا چراغ مولا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اس کلام کو پڑھنے کی کوشش محبت کے ساتھ کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کیا. ایک مقام پر پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے، مولا کہوں کہ بندہ مولا کہوں تجھے، کہہ کر پکاروں ساقی کوثر بروز حشر، یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے، تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبب، یا بزم کائنات کا دولا کہوں تجھے، سرداج انبیاء کے اماگاہ اولیاء، یا فخر نسل آدم و حوا کہوں تجھے، زہرا ہے لخت دل تو حسن ہے تیری شبیہ، زینب کا یا حسین کا بابا کہوں تجھے، یا عالمین کے لیے رحمت کا نام دوں، یا پھر مکینے گنبد خضرا کہوں تجھے، پا کر اشارہ سورہ یاسین کا اس طرف، دل چاہتا ہے سید والا کہوں تجھے، ویرات دلوں کی کھیتیاں آباد تجھ سے ہیں، کلثم کہوں کہ فضل کا دریا کہوں تجھے، اٹھتے ہی ہاتھ بھر گئی منگتوں کی چھوٹیاں، حق تو یہ ہے کہ خلق کا داتا کہوں تجھے، جب انتخاب مال کے روزے جدا ہے تو پھر کس لیے نامال کو مولا کہوں تجھے، ویران دلوں کی کھیتیاں آباد تجھ سے ہیں، کلثم کہوں کہ فضل کا دریا کہوں تجھے، اٹھتے ہی ہاتھ بھر گئی منگتوں کی چھوٹیاں، حق تو یہ ہے کہ خلق کا داتا کہوں تجھے، جب انتخاب مال کے روزے جدا ہے تو پھر کس لیے نامال کو مولا کہوں تجھے، کرتا ہوں اختتام سخن اس پہ اب نصیر، کچھ سوچتا نہیں میں کیا کہوں تجھے. اول درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ڈھیلی سبحان اللہ نہیں چاہیے. 13ویں سالانہ محفل میلاد فاصلے میلاد مصطفیٰ میں 5ویں پروگرام میں آنے والے معزز اراکین کو سامعین کو اس محبت سے کہوں گا کہ دل دی کالک تو دینا ہے، اتھرو خوشبو دینا ہے، رب سوا کوئی نہ دے، کملی والا جو دینا ہے، کچھ تے منکیاں دا ہی سونا موتیاں وچ پرو دینا ہے، اکو ہے دربار نبی دا منگیے ایک تے 100 دینا ہے، اور عشق نبی دا روشن دیوا قبراں وچ بھی لو دینا ہے، عشق نبی دا روشن دیوا قبراں وچ بھی لو دینا ہے. درخواست گزار مختصر سے وقت کے لیے آپ ہمارے مہمان ہیں اور اس محبت کے ساتھ ہم مہمان نوازی کریں گے کہ آپ کی گفتگو کو سنیں گے. پیر طریقت رہنمائی شریعت پیر محمد ضمیر زاہدی قاسمی خلیفہ مجاز مرکزی دربار عالیہ مولانا شریف. میں درخواست کروں گا کہ اپنے ذریعے خیالات کے اظہار کریے. آپ مائک کے سامنے تشریف لائیں. محترم مکان پیر محمد ضمیر زاہدی قاسمی صاحب.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کتاب فطرت کے سر فرق پہ جو نام احمد رکھ نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب فطرت کے سر فرق پہ جو نام احمد رکھ نہ ہوتا یہ بزم ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا. بمحفل کن فقار ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے نام جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو علیم ما فی الصدور ہے، جو خبیرن بما تعملون ہے، جو شہنشاہ وہو علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو سید الابرار ہے، جو احمد مختار ہے، جو حبیب غفار ہے، جو مبداد کائنات ہے، جو منشاء کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ سماج انسانیت ہے، جو رب اولا کی حقانیت ہے، اور جو ساری کائنات کی جان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رحمت للعالمین میں حقیقتاً اجتماعی طور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سفیر عشق رسول، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت پیر سرکار کی دامت برکاتہ القدسیہ بانی و مبانی محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ سٹیج پر تشریف رکھنے والے جمع غفیر علماء کرام، سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد اعظم خان سیالوی صاحب، حضرت علامہ مفتی عبدالرزاق صاحب اور حضرت علامہ قاری محمد بشیر صاحب، علامہ قاری غلام خان قادری صاحب جو کہ سنی علماء کونسل دولت ریجن کے صدر و نائب صدر اور جملہ ارکان قاری محمد اعظم خان سیالوی صاحب کی وساطت سے حضور قبلہ عالم پیر سرکار کی دامت برکاتہ القدسیہ کی یہ سجائی ہوئی جشن میلاد النبی کی محفل پاک میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہم نے آپ کے ذکر خیر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا. مجھے پہلی مرتبہ یہاں پہ شہادت حاصل ہو رہی ہے. حاضری کی جانے میں روح دادا ایمان دادا ہو گیا ہے. یہ بہاریں دے کر، یہ خوبصورتی کا اتنا پیارا منظر دے کر اور اتنی خوبصورت جو ہے وہ لائٹنگ
اور یہ سجاوٹ اور مجھے خبر ملی ہے کہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہ 12 روزہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے، تو یہ تو پیر کی سرکار دعوت برکات میں خوشیاں لینے کیا ہے، ہم نے اپنی زبان سے یہ ذکر مصطفیٰ کا کہا ہے، سبحان اللہ کیا آج محترم چند گھڑیاں ہیں حاضری کے لیے میرے خالق نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے حبیب آپ کے ذکر خیر کو ہم نے آپ کی خاطر بلند فرما دیا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے کی ذمہ داری رب کائنات نے ہمارے بندوں پہ نہیں ڈالی، خالق نے خود اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ہم تو ذکر مصطفیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ کل بروز محشر میں ہمیں رسول اللہ کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو جائے، اور یہ ذکر مصطفیٰ جو بلند کرتے ہیں اس سے میرے لجپال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی درجات میں بلندی نہیں آتی، ذکر مصطفیٰ کرنے سے ہم گناہگاروں کے اپنے درجات میں بلندی آتی۔ ہائے مسجد میں چلا جائے میرے درجے بلند ہوں گے، مسجد کے درجات میں بلندی نہیں آتی۔ کوئی عالم ہو، مفکر ہو، مفسر ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، افضل ہو، جس مسجد میں چلا جائے ان کے درجات میں بلندی آئے گی، لیکن مسجد کے درجات میں بلندی نہیں آئے گی۔ لیکن امام الانبیاء، افضل الانبیاء، محبوب رب ذوالجلال، صاحب حسن و جمال، ساری دنیا میں بے مثال میرے آقا کریم علیہ السلام جس مسجد میں چلے جاتے تھے مسجد کے درجات میں بلندی آ جاتی تھی۔ حاضرین محترم رب کائنات فرماتے ہیں حال عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تجھ پہ ایک کو وقت گزرا ہے، نہ تیرا بیان تھا نہ میرا نام تھا، کائنات میں آنے سے پہلے نہ میرا نام تھا نہ آپ کا نام تھا، نہ میرا بیان تھا نہ آپ کا بیان تھا، نہ میرا ذکر نہ آپ کا ذکر، لیکن کائنات میں آنے سے 570 سال پہلے جس کی آمد کی خوشخبریاں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے رہے تھے اسے میلاد النبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے آپ کی خاطر بلند فرما دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کھولتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام قرآن کھولتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کھولتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، تمام کائنات انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اور حضرت مائی حوا سلام اللہ کا نکاح ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات فرماتے ہیں پیارے آدم ہاتھ بڑھانے سے پہلے حق میرا فرما، یا الہی خالق تو ہے، مالک تو ہے، شہنشاہ و اعلیٰ کل شے کا دل تو ہے، مالک سب کچھ تو تیرا ہے، میرے پاس ہے کیا رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب میرے آخر الزمان میلاد والے نبی پہ 3 مرتبہ اور 20 مرتبہ کی حدیث کی ہے، درود و سلام پیش کر دے، میں اپنے پیارے محبوب پہ درود و سلام کے نظرانے تیرا آقا میں قبول فرما لوں گا، تو ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے۔ حاضرین سامعین محترم، یہ مالک ملک کا ہم ہمیں پیدا ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کے ذکر خیر کے لیے پسند فرما دیا ہے۔
یہ اس رب کائنات کا ہم پہ احسان عظیم ہے، ہم پہ اس کی مہربانیاں ہیں، ہم پہ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ نے ہماری زبانوں پر ذکر مصطفیٰ جاری کیا ہے۔ زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا میرے لب پہ محمد کا نام آئے گا، زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا میرے لب پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لب پہ محمد کا نام آئے گا۔ دی خبر حضرت آمنہ کو جبریل نے تیرے گھر انبیاء کا امام آئے گا، عشق رکھتے ہیں جو دل میں سرکار کا، ان کے لب پہ درود و سلام آئے گا، جن کے لب پہ درود و سلام آئے گا انہی کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا۔ ہماری سامعین زباکار صدر سنی علماء کونسل دولتانہ گجر خان حضرت علامہ پیر محمد ضمیر زاہد قاسمی خلیفہ مجاز مرکزی دربار عالیہ مولا شریف اپنے ذریع خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور آپ نے جس محبت کے ساتھ حضرت علامہ قاری عیسی خان سیالوی صاحب کی مائیت میں یہاں پر شرکت فرمائی، میں پیر سرکار کی دامت برکات القدسیہ آپ کے حوالے سے آپ کی جانب سے حضرت علامہ قاری عیسی خان صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، اور آپ کے مرشد پاک کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جے تو ویکھے خسرو دیا لے تیرا پیر کامل ذیشان نورے، نہیں تے پوچھ لے پیر سیال کولوں خواجہ تو سبھی پیر پٹھان نورے، خواجہ نور محمد کا نور چمکے سورب دی فخر جہان نورے، او سونیا کتب فرید نورے، خواجہ ہند داوے سلطان نورے، او سونیا کتب فرید نورے، خواجہ ہند داوے سلطان نورے۔ اور اگر بات نوریوں کی ہو گئی تو پھر نور کی دہلیز پر حاضر ہے ممتا نور کا، والی فتحہ سے مانگتا ہے ٹکڑا نور کا، اور کریا کریا نور کا ہے، چپا چپا نور کا، پتی پتی نور کی ہے، اونچا اونچا نور کا ہے کہ تیرے باغ کا ہے، ذرہ ذرہ نور کا، اور تیری نسل باغ میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں درخواست گزار وطن عزیز پاکستان کا ممتاز محترم صلاحان رسول، چہرے پر سنت مصطفیٰ، لبوں پر ذکر مصطفیٰ، اور دل میں عشق مصطفیٰ لے کر عاشقان مصطفیٰ کریم کے درمیان محترم مقام جناب محمد حنیف نوری قادری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک کو پڑھیں گے۔ درخواست گزار ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بآواز بلند ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ محترم مقام جناب محمد حنیف نوری قادری صاحب منتظر اللہ۔ محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، پیر صاحب کے درجات کے اندر اللہ بلندی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں پہ اس 12 روزہ محفل کے اندر شرکت فرماتے ہیں اللہ سب کو اپنے گھر کی اپنے محبوب کے در کی حاضر فرمائے۔ محبت کے ساتھ مل کے دروشی پڑھی، اور کوئی زبان میں رونا نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے، پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل مل پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کون آیا اج دنیا ہویاں گلی گلی روشنائیاں، کون آیا اج دنیا ہویاں گلی
گلی روشنا ابراہیمی گلشن دے وچ عجب بہاراں آیا ابراہیمی گلشن دے وچ عجب بہاراں آیا تے جس نوں حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ ملدیاں رہ گئیاں اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نور محمد روشن آدم اجنا اول آخر دونوں پاس اول آخر دونوں پاس اپنی مل کلو سب نور اسے دے نور سب نور اسے دے نور اس دا نور حضور اس نوں تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نوں تے شتامتا زیرا زبرا سب شان نبی وچ آیا آمانو تے خبر نہ کوئی آمانو تے خبر نہ کوئی بس آسان رمضان پایا آمانو تے خبر نہ کوئی بس آسان رمضان پایا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ان رحمت والی گھڑیوں کے اندر اللہ کے کرم کو آواز دیتے ہیں. چند گھڑیوں کے لیے میرے ساتھ مل کے اللہ کے کرم کو آواز دیں محبت کے ساتھ. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. مل کے پڑھیے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں. اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. اگر تم نہ سنو گے تو
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اور اس محفل کی برکت سے اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبت کے ساتھ اس میں آمین کہنا ہے. جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے انہیں بھی دکھا دے مدینے کے جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں. مانگتے ہیں کرم تجھ سے صدا مانگ رہے ہیں مانگتے ہیں کرم تجھ سے صدا مانگ رہے ہیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنج تن کا ہو شاداب گنچا دلوں کے چمن کا میں صدقہ غوث ورا مانگتا ہوں میں صدقہ غوث ورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اور یہ آخری شعر وطن کی نظر اللہ اس وطن کو قائم و دائم فرمائے محبت کے ساتھ مات فرمائے. وطن نے پڑھتے شرارے اجارے وطن نے پڑھتے شرارے اجارے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے. میں امن و امان کی میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. محبت کے ساتھ ایک دفعہ مل کے روشی کا نظرانہ پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
عاشقوں کی موجیں لگی تو 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں سب مل جائے اس میں لگیاں نے موجان لائی رکھی سونے لگیاں نے موجان لائی رکھی سونے لگیاں نے موجان لائی رکھی سونے چنگے آکے مندے بول چنگے آکے مندے ملتائی رکھی سونے لگیاں نے موجان لائی رکھی سونے لگیاں نے موجان لائی رکھی سونے چنگے آکے مندے چنگے آکے مندے نیتائی رکھی سونے لگیاں نے موجان لائی رکھی سونے لگیاں نے موجان اور کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باتوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا لائی رکھی سونے سینے نال لایا لائی رکھی سونے چنگے آکے مندے چنگے آکے مندے نیتائی رکھی سونے لگیاں نے موجان لائی رکھی سونے لگیاں نے موجان اور یہ ہر ایک کے دل کی آواز ہے آقا دے غلام دا آقا دے غلام دا میں اپنا غلام لوکی کہندے خاص میں آمن میاں آقا دے غلام دا میں اپنا غلام لوکی کہندے خاص میں آمن میاں پرداج پایا ہی آئی رکھی سونے پرداج پایا ہی آئی رکھی سونے پرداج پایا ہی آئی رکھی سونے چنگے آکے مندے چنگے آکے مندے نیتائی رکھی سونے لگیاں نے موجان لائی رکھی سونے لگیاں نے موجان نہ تیرا لگے اللہ شان میں نہیں پائیے تیرے ہاتھ ٹور سنا آپ تو چڑھائی چڑی ہوئی
رکھی سونے موجہ صدا لائی رکھی سونے یا رسول اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، آج کی اس پروکار محفل مبارک وطن عزیز پاکستان کے ممتاز و محترم سناخان رسول محمد حنیف نوری قادری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلہائے عقیدت و محبت بصورت ناز کی پیش فرما رہے ہیں۔ 12 روزہ وافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اس ترتیب اس انداز سے ترتیب دی گئی کہ الحمدللہ یکم ربیع الاول شریف یہاں پر ہونے والی پہلی محفل میلاد مصطفیٰ میں فخر السادات کی سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ قدسیہ آپ نے خطاب فرمایا۔ 2 ربیع الاول کو حضرت علامہ مفتی عبدالمجید صاحب سعیدی آپ نے گفتگو فرمائی۔ 3 ربیع الاول کو خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد یوسف صاحب رضوی آپ نے خطاب فرمایا۔ گزشتہ روز 4 ربیع الاول شریف کو مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب نے گفتگو فرمائی، کتاب ذکر کیا، اور الحمدللہ آج 5ویں محفل میلاد مصطفیٰ میں ترتیب کے لحاظ سے بلوچستان سے ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ پیر خالد سلطان القادری صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ مہمانان گرامی میں پیر سید اقبال شاہ صاحب راشدی اور حضرت پیر سید محمود احمد صاحب آپ مہمان خصوصی کی حیثیت تشریف رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کل چھٹی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطیب اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ یادگار اسلاف حضرت علامہ عبدالستار عبدالتواب صاحب صدیقی اجنبی لاہور سے آپ کا خطاب ذیشان ہوگا، اور مہمانان گرامی میں پیر طریقت رہنما شریعت سلطان العارفین پیر ندیم سلطان القادری زیب سجادہ آستان عالیہ چنگل شریف آپ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف رکھیں گے۔ 7 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ العزیز پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب اور پیر سید شفیق اعظم صاحب نقشبندی آپ تشریف فرما ہوں گے، اور خطاب ہوگا پیر سید نجم اور ادارہ اصلاحات مستقیم کے سربراہ خطیب اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ کا خطاب ذیشان ہوگا، اور انشاءاللہ 10 ربیع الاول شریف کو فیاض احمد اویسی صاحب آپ کا خطاب ذیشان ہوگا، اور 11 ربیع الاول کی رات کو انشاءاللہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ میں جو کہ ساری رات انشاءاللہ عزیز محفل میلاد مصطفیٰ رہے گی، اس میں عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہنما شریعت صاحبزادہ والا شاہ صاحبزادہ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ قدسیہ زیب سجادہ آستان عالیہ عیدگاہ شریف آپ خصوصی طور پر شرکت فرمائیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ والا شاہ صاحبزادہ جمیل الرحمان صاحب نقشبندی زیب سجادہ آستان عالیہ عیدگاہ شریف آپ کی شرکت ہوگی، اور انشاءاللہ اس محفل میں حضرت علامہ صاحبزادہ عارف حسین شاہ صاحب گیلانی آپ کا خطاب ذیشان ہوگا، اور 12 ربیع الاول کی رات کو انشاءاللہ عزیز معراج شریف سے پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہ قدسیہ آپ کی شفقت اور محبت ہوگی، مہمان خصوصی کی حیثیت سے آپ تشریف فرما ہوں گے، اور حضرت علامہ ظفر الحق صاحب بندیال بھی آپ کا خطاب ذیشان ہوگا۔ انہی محبتوں میں کہا گیا کہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، کس محبت کے ساتھ کرم مانگنے والا مانگتا ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، مقدر ہے بگڑے بنا دیجئے، خدا را نگاہ کرم کیجئے، میری دنیا کو بھی یہ بنا دیجئے، بجائے علمدار کرب و بلا میری پار کشتی لگا دیجئے، شہیدان کربل کے صدقے شاہ قضیہ سراسر چکا دیجئے، شاہ پاک جیلان کے صدقے شاہ سخاوت کے دریا بہا دیجئے، بسلطان اجمیر داتا لقب میرے دل کو صدق و صفا دیجئے، بسلطان اجمیر سہنے بنا میں بے کس مجھ کو بنا دیجئے، تو فیلے شکر گنج جائے جہاں مجھے گنج فہم و سکھا دیجئے، بحق کے شہنشاہ باہو
کو مدینہ بلا لیجیے. اسی منزل اور انہی مناجات کو پیش کرنے کے لیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ فیصل رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت بصورت نعت شریف پیش فرمائیں. غلام بن کر باواز بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مختصر وقت میں سرکار کی آمد کا تذکرہ کرنا ہے. انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے بہت لطف آئے گا. آ گیا ماہی صلی اللہ، آ گیا ماہی صلی اللہ پڑھو. آ گیا ماہی صلی اللہ، آ گیا ماہی صلی اللہ، آ گیا ماہی صلی اللہ. بولو آ گیا ماہی صلی اللہ. الحمدللہ سب کو میرے آقا کے میلاد کی خوشی ہے، مل کے پڑھنا ہے. آ گیا ماہی صلی اللہ، آ گیا ماہی صلی اللہ. دکھ مک گئے نے سب دنیا دے، دکھ مک گئے نے سب دنیا دے. خوشیاں دے ویلے آئے نے جی، خوشیاں دے ویلے آئے نے. بڑے رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے نے. آ گیا ماہی صلی اللہ. بولو آ گیا ماہی صلی اللہ، آ گیا ماہی صلی اللہ. جو آقا کا میلاد مناتے ہیں ان کے لیے خوشخبری کہ آقا دا میلاد منائے تے زندگی نو رنگ لگ جاندے نے. آقا میلاد منائے تے زندگی نو رنگ لگ جاندے نے. آقا دا میلاد منائے تے زندگی نو رنگ لگ جاندے نے. خوش بات نے مدنی دے نوکر، خوش بات نے مدنی دے نوکر، جڑے محفل نعت سجا دے نے. آ گیا ماہی صلی اللہ پڑھو. آ گیا ماہی صلی اللہ، آ گیا ماہی صلی اللہ. بولو آ گیا ماہی صلی اللہ. اور آخری ربائی کہ سب سے پہلے میلاد میں اللہ تعالیٰ نے منایا کس طرح سماعت فرمائیں کہ پتر جمع کسے داتے اوس ویلے آنکھو سبحان اللہ. پتر جمع کسے داتے اوس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تال ونڈے ونڈ ونڈ اندر ہوندے فرق لکھاں، ونڈ ونڈ اندر ہوندے فرق لکھاں. ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے، ساری اپنی طرف دی گل ہوندی. کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے، ساری اپنی طرف دی گل ہوندی. کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے. آمد ہوئی آقا دی جدولا سے، اللہ پاک نے مامنو لال ونڈے. آ گیا ماہی صلی اللہ. بولو آ گیا ماہی صلی اللہ پڑھو. آ گیا ماہی صلی اللہ. احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مصطفیٰ مرحبا. سب کی آواز آنی چاہیے آخر میں مرحبا مرحبا سب نے کہنا ہے. احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آ گیا ماہی صلی اللہ. حباب
سرکار محمد فیصل رضوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت پر صورت نعت شریف پیش فرما رہے تھے. انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں، انہی عقیدتوں میں ہمارے آج کی اس محفل میں جلوہ افروز ہونے والی شخصیت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ اکمل محاربی صاحب آستان اہل چشتیہ شریف، آپ اور آپ کے ساتھ آنے والے رفقا کو آج کی اس پروکار محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ آستان عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف میں 13 سالانہ محافل میلاد مصطفیٰ میں 5ویں میلاد مصطفیٰ سرفرست میں عقیدت مند محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ ایک نعرہ رسالت کا ذرا زور لگا کر، ایک نعرہ رسالت کا ذرا زور لگا کر، ہے کون محمد کا وفادار میں دیکھوں، ہے کون محمد کا وفادار میں دیکھوں. عاشقان مصطفیٰ کریم کی فہرست پڑھنے چلے جاؤ تو بہت لمبی ہوا کرتی ہے، لیکن وفاداران مصطفیٰ کریم میں گنے چنے لوگ ہوا کرتے ہیں. ان میں اپنا نام لکھوانے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں سنی علماء کونسل کے ممتاز محترم اراکین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس محبت کے ساتھ ہاتھوں کو کھڑا کریں گے کہ آپ سٹیج پر نمائندگی کر رہے ہیں وفاداران مصطفیٰ کریم کی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. حضرت علامہ محمد آصف خان صاحب سیالوی آپ سے گزارش کروں گا کہ مختصر سبق کے لیے آپ مائک کے سامنے تشریف لائیں. حقیقت بات ہے کہ دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اور جب میں حقیقت بات ہے جب یہاں داخل ہوا تو میں 12 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر مدینہ شریف سے دور ہو حضور کا گنبد خضرا، حضور علیہ السلام کے مینار مبارک وہ چمکتے دھمکتے نظر آتے ہیں. تو وہ سما مجھے نظر آیا اور تصور میں گنبد خضرا آیا کہ آقا علیہ السلام کے غلام، حضور کے نام لیوا، حضور کی عاشق، حضور کے میلادی، حضور کے نام پہ فدا ہونے والے، جنہوں نے آج تک حضور علیہ السلام کے اوپر تن من بنوارا ہے، وہ جو نہ حضور کا میلاد منا کے بتا رہے ہیں، حضور کا میلاد منا کے بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، خوش قسمتی ہے کہ حضور قبلہ عالم پیر سرکار جی مدث اللہ علی آپ نے، اور یہاں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جن مشائخ اعظام کو ہم دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا کرتے تھے کہ یا فلاں آستانے پہ جائیں گے، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ کی زیارت کریں گے، فلاں عالم دین کو بڑے بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، بڑے بڑے خطباء ہیں، جن کی ڈیٹ لینے کے لیے بھی جو ہے نا 4 ماہ 6 ماہ ہم جو ہے نا لینے قطاروں میں کھڑا ہوا کرتے تھے. حضور پیر سرکار جی نے 12 دنوں میں سب کی زیارت کرا دی ہے، سب کی زیارت کرا دی ہے. علماء دیکھیں یہاں، مشائخ دیکھیں یہاں، قرآن دیکھیں یہاں، اگر صلاحان رسول دیکھیں یہاں تو یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے سارے غلام جو ہے نا یہاں اگر اپنی سعادت سمجھتے ہیں. میں نے سنا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، میں نے سنا ہے پروفیسر سعید احمد اسد صاحب، حضور قبلہ شمس الرحمان مشہدی صاحب، ظفر الحق حضاری صاحب، میں نے پڑھو یعنی کل کی بات ہے ڈاکٹر صاحب میں نے بات کی، حضور کوئی ہمیں بھی وقت عنایت فرمائے تو فرمانے لگے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی 6 ماہ کے بعد ملی گی ڈیٹ. تو یہ حضور علیہ السلام کے صدقے خصوصی کرم ہے کہ یہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سناخان رسول، بڑے بڑے قراء ہمیں جو ہے سننا نصیب ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آخر میں پھر حضور قبلہ عالم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا میلاد پاک منانے والوں کو اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے
گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے. تو اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے سب کا آنا قبول و منظور فرمائے اور حضور ہماری حاضری کے قبول و منظور فرمائے. جب مدینہ شریف جائیں بس اتنی عرض ہے کہ آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے سامنے جب کھڑے ہوں تو بس مجھ حقیر کی حاضری لگوا دے. بس میرے لیے اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی. وما علینا الا البلاغ. سامعین وقار نائب صدر سنی علماء کونسل دولتالہ ڈویژن مجر خان عزت مآب حضرت علامہ قاری آصم خان صاحب سیاسی مدد اللہ. آپ اپنے ذریعے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے, مبارکباد پیش کر رہے تھے. پیر طریقت رہنمائی شریعت پیر سرکار کی دامت برکات القدسیہ کو کہ 12 روزہ جشن موافل میلاد مصطفیٰ کا آپ خوبصورت انداز میں تمام کرتے ہیں. میری سوچ کا وجدان پرندہ گفتگو کرتا ہے جب سوچ اور انداز کے ساتھ پیر سرکار جی سے پوچھتا ہے کہ جناب اتنے وسیع انتظامات, اتنا وسیع دوستوں سے وقت لینا, اتنی محبتوں کا پیر صاحب سے اظہار کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ہمارے اسٹیج کو زینت بخشی پیر طریقت رہنمائی شریعت صاحبزادہ والا شاہ حضرت پیر صاحبزادہ محمود احمد صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف میں آپ اور آپ کے ساتھ آنے والے رفقا کو آج کی اس پروقار محفل مبارکہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ زیارت بھی کر رہے ہیں اور محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار سے رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں. آج کی اس پروقار محفل میں پیر طریقت رہنمائی شریعت حضرت پیر صاحبزادہ محمود احمد صاحب عبدالعزیز العالی زیب سجادہ آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف آپ تشریف فرما ہوئے. میں آپ اور آپ کے ساتھ آنے والے رفقا کو قافلے کی صورت میں تشریف فرما ہوئے آپ کو اس پروقار محفل مبارکہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. سامعین محترم, نقد کا سودا ہے, ادھار والوں کی اپنی بات ہوا کرتی ہے. نقد جو وہ لوگ بیٹھے ہیں یہ سامنے بیٹھے ہیں, ادھار والے وہ ہوا کرتے ہیں جو ویڈیو کو دیکھیں گے تو پھر سبحان اللہ کہیں گے. تو نقد کا سودا اس محبت کے ساتھ آپ سمیٹنے کی کوشش کریں. جتنی محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغا مائک کے سامنے آ کر نعت کو پڑھتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کا, اس علم کا جب آ کر کوئی غلام گفتگو کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بات آپ کو اچھی لگے تو محبت سے کہہ دیں. بس یہی آپ کی محبتیں چاہیے, یہ آپ کی عقیدتیں چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے خطیب اہل سنت استاد العلماء فخر الخطباء حضرت علامہ غلام قمر صاحب. میں آپ کو اس محبت کے ساتھ بلاؤں گا کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں, ہم تجھ کو بتائیں گے جنت کسے کہتے ہیں. آ بیٹھ ذرا واحد ہم درد کے ماروں میں اور چمکے گا کمر بن کر مدحت کے ستاروں میں, چمکے گا کمر بن کر مدحت کے ستاروں میں. غلام علی قمر حضرت علامہ قاری غلام علی قمر صاحب ڈویژن خطیب راولپنڈی شریف میں آپ سے درخواست گزار ہوں اپنے ذریعے خیالات اور گفتگو کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى ازواجہ الطاہرات
أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میرے مسلک کے جید علماء کرام اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کی یہ پروقار بابرکت محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ میں 13ویں سالانہ اور اس سال کی 5ویں محفل ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 جگہوں سے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ایک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے حبیب پاک، آپ اپنی پاک زبان سے فرما دیجئے کہ جب تم پہ اللہ کا کوئی کرم یا فضل، انعام، مہربانی ہو تو خوشی منایا کرو، جشن منایا کرو. یہ خوشی منانا ہوا خیر مما یجمعون. جو دنیا اور آخرت کی جتنی بھی تم نعمتیں اکٹھی کرتے ہو، کمائی کرتے ہو، ان سب میں سے یہ خوشی منانا نیکیوں میں، دولتوں میں، اعمال میں سب سے قیمتی اور افضل ہے. اسی لیے اللہ تعالی جب ہمیں نماز کا حکم فرماتے ہیں اور نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر الحمد شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ الحمدللہ. سب تعریفیں یا حمد و ثنا یا شکریہ اس رب ذوالجلال کا جو ساری کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری عبادت کے شروع میں حمد کا ذکر کر کے فرمایا کہ ساری عبادتوں سے افضل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے.
اور جتنی بڑی کوئی نعمت ہوگی اتنا زیادہ اور اتنا بڑا شکریہ ادا کرنا اور اتنا زیادہ اس پہ خوش ہونا لازمی اور ضروری ہے. میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب خزاں کا موسم ہوتا ہے ہزاروں درخت ہوتے ہیں، ہزاروں کے ہزاروں درخت، ان پہ پتے، ہریالی، شگوفے اور سبزہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب بہار آتی ہے تو بہار آتے ہی سارے درختوں پر سبزہ، ہریالی، تر و تازگی اور شادابی آ جاتی ہے. ہر گزرنے والا عالم ہے یہ جاہل، دیہاتی ہے یہ شہری، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ انہیں دیکھ کر جب گزرتا ہے تو ان درختوں کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ یہ بہار آ گئی ہے. اور ان ہزاروں درختوں میں چند ایک درخت اسی طرح جس طرح خزاں میں تھے ٹونڈ منڈ ہیں، بغیر ہریالی کے ہیں، بغیر سبزے کے ہیں، بغیر شادابی کے ہیں، اسی طرح ٹونڈ منڈ کھڑے ہیں. تو ان پڑھ آدمی بھی یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا کہ یہ ہزاروں درخت لہرا رہے ہیں، سر سبز و شاداب ہیں. یہ جو چند ایک خوش کھڑے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، ان کی اصل سے رابطہ ختم ہو چکا ہے اور ان کے اندر زندگی باقی نہیں رہی، یہ مردہ ہو چکے ہیں. اسی طرح یہ ربی کا معنی ہوتا ہے بہار. ربی کا معنی بہار ہوتا ہے. جب ربیع الاول آتا ہے تو جیسے بہار آئے تو جس درخت کی جڑیں سلامت ہوتی ہیں، اثر سے رابطہ ہوتا ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے، اس پہ چہر پیدا رونقیں اور بہاریں آ جاتی ہیں. لیکن جس کی جڑیں کٹ چکی ہوتی ہیں، جو مردہ ہو چکا ہوتا ہے درخت، وہ جو اسی طرح ٹونڈ منڈ کھڑا ہوتا ہے. اس طرح جب ربیع الاول آتا ہے، جس کے ایمان کی جڑیں سلامت ہیں، جن کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے، جن کے اندر زندگی موجود ہے، ان کے چہرے پہ بشاشت اور خوشی کی لہر آ جاتی ہے. آیت طیبہ میں نے تلاوت کی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. اصحاب جنت اور اصحاب نار برابر نہیں ہو سکتے. ہم جب دیکھتے ہیں معاشرے میں انسان پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے یا ہندو پیدا ہوتا ہے، سکھ ہوتا ہے یا عیسائی ہوتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کے گھر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کا ایک ہی راز ذریعہ ہے. ایک ہی طرح سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے بچپنا گزارتے ہیں، ایک ہی طرح سے پروان چڑھتے ہیں، ایک ہی طرح سے جوان ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے بڑھاپے میں جاتے ہیں، ایک ہی طرح سے زندگی سے جب علیحدہ ہو کر دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں. کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے. لیکن اسلام نے کچھ شعار رکھے ہیں، شاعر ہیں جو پہچان کرواتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے. وہ شاعر ہمیں جہاں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں، امتیاز پیدا کرتے ہیں، جنتی اور دوزخی ہونے میں فرق پیدا کرتے ہیں. جس طرح مسلمان ہونے کے لیے دوسرے مذاہب سے علیحدہ ہونے کے لیے شاعر
इसी तरह मुसलमानों में से भी पक्के और सच्चे मुसलमान होने के लिए शायर मौजूद हैं। ला इलाहा सारे पढ़ते हैं लेकिन सारे नहीं, सारे कामिल ईमानदार नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नती बंदा नहीं बनता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से भी बंदा जन्नती नहीं बनता। नमाज पढ़ने से भी जन्नती नहीं बनता। ज़कात देने से भी जन्नती नहीं बनता। काबे की तरफ रुख करके इबादत करने से भी जन्नती नहीं बनता। हमारे मुशाहिदे में मौजूद है कि कितने लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते, नमाज़ें पढ़ते, रोजे रखते, हज करते, ज़कात देते, सारे काम करते हैं, लेकिन हम उन्हें मोमिन कहने के लिए तैयार नहीं। कैसे? वाक़या आपके सामने है। मुसलमान के साथ जो भी नबुव्वत का दावा करता है, खुदा को मानता है, नबियों को मानता है, फरिश्तों को मानता है, रसूलों को मानता है, किताबों को मानता है, नमाजें पढ़ता है, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ता है, मुस्तफा करीम का रसूल भी मानता है। यह सब कुछ होने के बावजूद वो मुसलमान नहीं। फिर सहाबा किराम ने उसके मुकाबले में लश्कर भेजा। सहाबा सामने आए, जिहाद किया, जंग लड़े, टकराव पैदा किया। 21,000 बंदा मुसलमान का साथी मारा गया और 1200 मुसलमान जिनमें का इकरार करने वाले, जन्नत को मानने वाले, दौलत को मानने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, काबा की तरफ रुख करने वाले, ये सारे के सारे दोनों तबके इन पर अमल करते हैं, एतमाद करते हैं, उन पर यकीन करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जन्नती कौन है और दोज़खी कौन है। जब दोनों में फर्क महसूस नहीं हो रहा, न कलमे का, न नमाज का, न रोजे का, न हज का, न ज़कात का, तो उस दिन फर्क पैदा करने के लिए सहाबा किराम ने जो अपनी पहचान रखे वो ये थे। उस दिन सहाबा किराम और इस्लामी लश्कर का जो शिआर था वो ये था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उस दिन जो कुफ्र और इस्लाम के अपने और पराये में फर्क पैदा कर रहा था, जो शिआर पैदा किया जा रहा था, जो शिआर पता चल रहा था, जो जन्नती और दोज़खी में इम्तियाज पैदा कर रहा था, वो ये था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए हम जो है जिस वक्त वो वक्त आए, अगर सामने गैर मुस्लिम हो, अगर काफिर हो, खुदा का मुनकिर हो, फरिश्तों का मुनकिर हो, जन्नत का मुनकिर हो, दौलत का मुनकिर हो, किताबों का मुनकिर हो, उस वक्त तो हमारी पहचान ये है कि नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। उस वक्त मुसलमान की पहचान क्या है? अल्लाहु अकबर। वो कहता है अल्लाह हुबल, मुसलमान कहता है अल्लाहु अकबर। उस वक्त मुसलमान का नारा क्या है? अल्लाहु अकबर। लेकिन जहां कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला हो, जन्नत दौलत का मानने वाला हो, फरिश्तों का मानने वाला हो, कोई पहचान न नजर आए, तो वहां
اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ ہمارا شعار ہے۔ اس دن بھی یہ شعار تھا جس دن مسلمان کذاب کے مقابلے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اس دن صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اسی شعار کا یہی پہچان ہے آج اہل سنت کی، یہی پہچان ہے آج پیر سرکار جی کی، یہی پہچان ہے آج جب عیدگاہ شریف کے۔ اسی طرح ایک اور وقت آیا، میرے مصطفیٰ کریم مکہ پاک کو چھوڑ کر ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچ رہے تھے، لوگوں کو پتہ چلا سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو جب روزانہ اب لوگ جو ہے وہ آگے آگے استقبال کے لیے آتے، شام ہوتی واپس چلے جاتے۔ کئی دن کے بعد جب سرکار جلوہ گر گئے تو کیا نظارہ تھا، کیا کیفیت تھی؟ اس وقت یہ نظام تھا کہ آپ بچیاں چھتوں پر چڑھ کے بیٹھ گئی، اور جہاں وہ مرد جب وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے جلوس کی شکل میں آ گئے، آگے آگے غلام اور خادم گدھا کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایک ہی نعرہ ہے گلی گلی بازار بازار میں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور جو شعر پڑھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما قال اللہ داعی۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ سرکار تشریف لائے تو ہمارے لیے چاندوے کا چاند بن کے آئے، اور قیامت تک حضور کا مدینہ طیبہ آنا ہم پر فرض کر دیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر مدینے والے یہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینے آئے تو قیامت تک آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے، تو ہم غلامان مصطفیٰ کا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک سرکار کی دنیا میں جلوہ گری جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے عزیز سامعین محترم، گفتگو فرما رہے تھے خطیب اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ غلام علی قمر صاحب تعزیل العلان ڈویژن خطیب راولپنڈی شریف۔ آپ کی خطاب کے دوران وطن عزیز پاکستان کے ممتاز نعت و شاعر، ممتاز عاشق رسول، عزت مآب جناب حاجی اختر رحمانی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ اور آپ کے ساتھ آنے والے رفقا کو آج کی اس وقار محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس محبت کے ساتھ آپ بستروں کو چھوڑ کر، گرم بستروں کو چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدے والی اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ میں اپنی تمام ترقیت اور محبتوں کے ساتھ آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور درخواست گزار ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدے والی اس پروقار محفل میں آپ کی طرف سے ایک محبت بھری صدا کا منتظر ہوں، جسے لوگ سبحان اللہ کے برد کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ درخواست کروں گا کہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عقیدت اور محبت کا اظہار اس محبت کے ساتھ کہیں کہ جو میں نے کہا میرے کہنے پر آپ نے کہا، اگر آپ اپنی دل کی ان محبتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہوئے بآواز بلند اخلاص اور خلوص کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سمجھنے وقت ہماری اس محفل میں شانزہ ہماری بچی ہے، اس محفل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پہ آگئے دو اشعار کے لیے وصف صلی اللہ علیہ یا
محمد مدینہ شانزہ اپنی مناجات پیش کر رہی تھی. سمائل زبکار کا نام سماعت فرما لیں. آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف سے پیر طریقت رہنمائی شریعت محسن علی سنت کا انتخاب کرنا اور ان سے وقت دینا اور پھر اپنی حاضری کو یقینی بنانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے قافلے کا بھی اعلان کیا تو پیر صاحب کو میں نے کہا کہ سوچ اور وجدان میرا یہ کہہ رہا تھا، تو سوچ کی پرندہ مجھے جواب دیتا ہے کہ حبیبی تو نے یہ نہیں سنا کہ کسی شاعر نے کہا تھا الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، گلیوں میں اترتی ہے ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے کریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہر ساعت کچھ وقت جہاں نغمہ سرا ہے، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، کئی بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، تارے تیری رہوار کے قدموں کے شرارے، گردو تیرا در یوزائے کرے آب لبا ہے، یاسین تیرے اسم گرامی کا زمینہ ہے، نون تیری مدح کلم تیری صدا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر عبا کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے بہتر کیا ہے، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری نعمت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اے گنبد خضرا کے بگی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، موسم تیرے دربار میں چپ چاپ. ساؤنڈ بھی اچھا تھا، خوبصورت بیٹنگ ہو رہی ہے، میں نے بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کی، لیکن آپ داد دینے میں کنجوسی نہ کریں. اے گنبد خضرا کے بگی میری مدد کر، تو سید کونین ہے مختار دو عالم، تو خاتم انگشت دو عالم کا نگی ہے، عالم تیری پرواز پہ حیران ہے ابھی تک، عاجز تیری پرواز پہ جبریل امین، ڈھونڈے ہیں میرے رکش کفے پالے دو عالم، دیکھا نہ سنا میں نے کہیں تجھ سا حسین ہے، اے گنبد خضرا کے مگی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، موسم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، موسم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، تیرا ساتھ سے سالانہ معافل میلاد مصطفیٰ کا یہ انعقاد، روزانہ میں اپنے میلاد مصطفیٰ میں ایک نیا جلسہ، نیا خطیب، نیا نقیب، نئے سرحانہ رسول، مشائخ اعظام کا یہاں پر آ کر بیٹھنا، یہ سب مناجات وہاں پر قبول ہوا کرتی ہے جہاں پر پیر سرکار کی دعوت برکات القدسیہ کہتے ہیں کہ اے گنبد خضرا کے مگی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، موسم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. اور جو بھی منگتے شاہ کونین کے در جاتے ہیں، جو بھی منگتے شاہ کونین کے در جاتے ہیں، بھر کے دامن میں وہ رحمت کے گوہر لاتے ہیں، اور لوگ راہوں میں بچھا دیتے ہیں آنکھیں اپنی، میرے محبوب کے دیوانے جدھر جاتے ہیں، لوگ راہوں میں بچھا دیتے ہیں آنکھیں
اپنی میرے محبوب کے دیوانے جدھر جاتے ہیں. وطن عزیز پاکستان میں نعت کے حوالے سے بہت سے لوگ جانے اور پہچانے جاتے ہیں. نعت کو پڑھنا عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک فن ہے، لیکن اس فن کو کسی دوسرے تک منتقل کرنا یہی بھی بہت بڑی امانت ہے. محمد یوسف قریشی اساتذہ میں ایک شمار ہوتا ہے نعت کے حوالے سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے درمیان محبت کے ساتھ نعت کو پڑھنا بھی جانتے ہیں اور نعت پڑھنے کا سکھانے کا گر جانتے ہیں. میں درخواست گزار ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں، لیکن نعرے کا جواب آپ نے اس محبت کے ساتھ دینا ہے کہ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تمام حضرات محمد سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور اس انداز سے پیش کیجیے کہ یہاں سے ہمارا درود پاک کا نذرانہ روانہ ہو اور وہاں سے ہمارے آقا ہم سب کی حاضری کا پروانہ روانہ فرما دیں. میرے آقا کے غلام بن کر، میرے آقا کے دیوانے بن کر بابا بنا پڑے گا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا اللہ جس کی آواز سب سے زیادہ بلند ہو وہ جب رات کے سوئے تو میرے کمری والے گانے میں آپ کہہ رہے بابا بلند پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چکدا پیائے عرش فرش والے تی رکھن کون غریبان دی لج آیا پاویں شاتے پاویں گدا سی کوئی کاسا لے کے روحے تے پج آیا ہو پاویں شاتے پاویں گدا سی کوئی کاسا لے کے روحے تے پج آیا. بڑا کرم کریم کمال کیتا او گیا جو خالی رج رج آیا تس دیاں بعد بھی لگے دائے انجنا سے کہ جیویں سونا زمانے تے آج آیا صدیاں بعد بھی لگنا انجنا سے جویں سونا زمانے تے اج آیا. تے ذکر میرے حضور دا کرن والے تے ذکر میرے حضور دا سنن والے نہ ہی رج دینے نہ ہی رجنے ہے ایمان صدا روزے محشر اوپر دے آقا مسکینہ دے رجنے بھی ہے ایمان صدا روزے محشر اوپر دے آقا مسکینہ دے کجرنے تے عرش فرش بازار گلی محلے آمد پاک حضور دے سجنے تے
جدوں تے کرے آباد سجن دنیا اور میرے حضور دے فجر نے تو میرے آقا کے غلام بن کر میرے آقا کے دیوانے بن کر دونوں ہاتھوں بلند کر میرے نعرے کا جواب دیجیے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت آواز بلند پڑھیے گا صلی اللہ علیہ